وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے آج سورہ الحاقہ جس کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم تھوڑا سا پیچھے ریویژن کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ بشمالہ، اس لیے کہ ہمیں کہ تواتر جو ہے وہ قائم رہے۔ جی تو میں پڑھتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ بشمالہ، تو رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، یہ اس کی کنفیشن ہے۔ لم ہے اور ادری مضارع ہے، ماضی نفی کے اندر ترجمہ ہوگا۔ میں نے نہیں جانا یا میں نہیں جانتا تھا، ما حسابیہ، تو بتایا تھا کہ ہاں جو ہے وہ عظمت کے لیے، تاکید کے لیے آ رہا ہے، ورنہ ہے حسابی، کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا حساب کیا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب لینا ہے، ایسے ہی میں نے زندگی گزاری۔ تو یہاں چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں جہنم میں جانے والوں کی، یا جن کو اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی۔ کیوں جی؟ جی جی بالکل۔ تو آئیے آگے آ رہا ہے، یا لیتہا، یا لیتہا کانت القاضیہ، تھوڑا سا اس کی ہا کی ضمیر کی وجہ سے، ہا مؤنث ہے، ایک ہوتی ہے موت، ایک ہوتی ہے موتتن، مؤنث ہوتی ہے۔ اب ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یہ مفسرین نے لکھا کہ موت جو دنیا کے اندر آئی تھی یہ اس کی طرف جا رہی ہے۔ یا لیتہا، اے افسوس کہ وہ دنیا کی موت ہی، کانت القاضیہ، فیصلہ کن ہوتی۔ چیز سمجھا پا رہا ہوں؟ جی ہاں، اس لیے کہ اس کا تو یقین ہی نہیں تھا اس آخرت کی زندگی پر، اور ایمان کے لیے جتنی بھی ایمان والی چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، ورنہ کفر کی طرف داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں اس کا بے شک اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، لیکن من بعث بعد الموت، کے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے یا اٹھنا ہے اور آخرت میں حساب ہونا ہے، اس پر اس کا یقین نہیں تھا۔ تو یہاں اسی کی طرف وہ کر رہا ہے کہ بھی جیسے میرا ایمان تھا کہ دنیا کی زندگی ہی ہے، اس کے بعد کی زندگی نہیں ہے، جیسے دوسری جگہ پہ سورۃ الدہر کے اندر آیا کہ زمانہ ہے جو ہمیں مار دیتا ہے، بس ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، وقت پورا ہو جاتا ہے، دنیا چلی جاتی ہے، زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے
کہ وہ موت اصل میں ابدی زندگی کے درمیان ایک حاجز ہے، روکنے والی ہے، رکاوٹ ہے۔ جب وہ نکل جاتی ہے تو آگر پھر آخرت کی زندگی جو ہے برزخ کی وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ابدی زندگی اسی کا حصہ بنے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو دوبارہ پڑھتا ہوں، یا لیتا، اے کاش وہ موت ہی، کانت القادیہ، اگر تو اس کا کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں فاعل کئی دفعہ وہ اس میں حالت کے اندر آتا ہے یہاں، کہ وہی فیصلہ کرنے والی ہوتی، تو ہم کیا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، فیصلہ کن ہوتی، کام تمام کرنے والی ہوتی۔ جی، تو یہ اس کا ترجمہ ہے، کام تمام کرنے والی ہوتی یا فیصلہ کن ہوتی۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ فیصلہ فیصلہ کن، جی، اس لیے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب ہم ریویژن کر رہے تھے، ساتھی جو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ سے پہلے ہماری ریویژن ہوتی ہے، تو میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جب کہا تھا کہ جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، تو اسی سے ہی، فیصلہ سے ہی قادیہ بنا۔ ما اب اعمال نامہ کس ہاتھ میں دیا گیا؟ بائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ میں۔ اور اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ جس طریقے سے نیک آدمی جو ہے اس جب مرتا ہے تو اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو خوشبودار چیزیں اور خوبصورت فرشتے، اور پھر جناب جو جس سے وہ نکالتے ہیں روح، وہ بھی یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ رومال مخمل کے اور نرم و نازک، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے روح تم آ جاؤ، تو وہ ایک تو وہ نکالتے ہیں، اور ایک روح خود بخود نکلتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ حدیث سنیں گے؟ جی سر، جی سر، جی، وہ کہتے ہیں کہ مومن یا اچھے اعمال، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے چھاگل میں سے پانی، چھاگل میں سے پانی، پانی، بس کہ نکل گیا اور وہ خالی ہو گئی۔ اور دوسرا جو ہے کہ جو ایک بد اعمال ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور ایسے نکالی جاتی ہے جیسے گرم لوہے کی کوئی چیز ہو اور وہ اون کے اوپر رکھی جائے اور اس کو بل دیے جائیں اور کھینچا جائے۔ یہ ہے نازعات، والنازعات نزعا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں سے بنائے اور آمین۔ اچھے طریقے سے ہماری، تو جب وہ جان نکلتی ہے تو اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہے۔ آگے میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اے کاش وہی موت کانت القادیہ، فیصلہ کن ہوتی، ما اغنا عنی مالیہ، یہاں بھی وہی ہا آیا ہے آخر میں، جیسا اوپر آ رہا ہے کتابیہ، حسابیہ، وہ اصل میں تھا کتابی، حسابی، اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی لائن میں، جی، تو ہاں اس کی تاکید کے لیے یہاں بھی آ رہا ہے ما اغنا عنی مالیہ، تو یہ ہاں اس کی تاکید کے لیے ہے، خوبصورتی کے لیے ہے، عظمت کے لیے ہے۔ تو اغنا عن کا مطلب ہوتا ہے کام آنا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ دنیا کے اندر جو ان لوگوں کا عقیدہ، بلکہ میں کیا کہوں گا، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھی اس کے پاس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کچھ دیا ہوا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جی، اللہ بڑا خوش ہے اس پر، کیوں جی؟ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں اللہ بڑا خوش ہے، اس کو بڑا خوشحال رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہ عبد الرحمن بن عوف کی طرح ہے
رضی اللہ تعالی عنہ، تو دنیا جہان کا مال وہ لے گا، لیکن جیسے انہوں نے اپنی زکوٰۃ نکالی، صدقات دیے، اگر اسی قسم کا مال ہے اس دنیا کے اندر کسی بھی آدمی کے پاس اور وہی طریقہ کار ہے، تو یہ مال پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی استعمال کرتا ہے، ورنہ آزمائش بن جاتا ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، تو آخر میں مالیہ اصل میں مالی تھا، تو میرا مال ما نہیں، اغنا عنی میرے کچھ کام نہ آیا۔ آگے دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ اس بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں یہ بندہ فدیے کے اندر دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اگلی صورت ہے جس کے اندر وہ آئے گا۔ آگے آ رہا ہے ہلک عنی سلطانیہ، یہاں بھی ہا آئی ہے، ہلک عنی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ سارے معنی ہیں ہلاکا کے۔ انی مجھ سے برباد ہو گیا، سلطانیہ، اب سلطان کے بہت سارے معنی ہیں۔ سلطان ایک تو معنی ہوتا ہے جیسے سلطان طاقت، زور وار ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی اور سلطانیت اس کے پاس ہوتی ہے تو اقتدار آ گیا۔ اور دوسرا سلطان جو ہے وہ دلیل کے طور پر بھی آتا ہے، حجت کے طور پر بھی آتا ہے، کہ میں دنیا کے اندر بہت ساری دلیلیں دیتا تھا کہ میں نے کسی آدمی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دوبارہ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا دنیا کے اندر، مجھے کوئی دلیل دکھاؤ جی۔ تو یہاں دلیل کے طور پر، اور دوسرا ہے اقتدار، کہ دنیا کے اندر وہ مال بھی تھا اس کے پاس، اور پھر اس کی رائے، وہ سمجھتا تھا کہ میری رائے سب کی رائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ان کے چلے بھی سیانے، کیوں جی؟ جی دانے انہاں دے چلے بھی سے۔ ہاں جی، جنہاں دے گھر دانے انہاں دے چلے بھی سیانے۔ ہاں جی، بس تو ہاں یہاں دیکھیں، یہاں وہ اپنا بائیں ہاتھ والا ہے، ہلاک انی سلطانیہ، ہم اقتدار کر لیں جی اس کا، جی تو سلطانی میرا اقتدار، ہلاک انی مجھ سے برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاکہ کے ساتھ لگ رہا ہے، تو یہ جملہ ٹھیک لگے گا آپ کو؟ جی میرا اقتدار مجھ سے برباد ہو گیا، یعنی کہ کوئی کام نہیں آیا۔ یہاں تک جی کرتے ہیں، پروفیسر صاحب اس کے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے جی ولم سے شروع کرتے ہیں۔ ولم ادری ما حسابیہ، ترجمہ کریں ولم ادری، اور میں نہیں میں جانتا نہیں تھا۔ جانتا تھا، ہاں، یا میں نے نہ جانا، دونوں۔ ادری جو ہے یہ مضارع ہے، لم ہے ماضی ہے، تو ماضی نفی، تو کیا کرے، میں نے نہ جانا یہ کر لیں، جی ٹھیک ہے، ہاں تو کرے پھر ولم ادری، اور میں میں نے نے نہ نہیں جانا، جانا اور میں نے نہ جانا ما حسابیہ، کہ میرا کیا حساب ہے کیا ہے۔ میرا حساب، میرا حساب کیا ہے، بالکل یقین ہی نہیں تھا تو حساب کیا دینا تھا، تو اس کو اس کا ادراک نہیں تھا۔ یا لیتہا، اے کاش اے کہ کاش وہ وہ، موت، اے کاش کے، ہاں کا کریں وہی دنیا کی موت، دنیا کی موت یا وہی موت کریں جی، یا لیتہا، اے کاش اے وہ کاش موت، کہ وہی دنیا کی اے موت، کاش کے وہی بریکٹ میں کر لیں دنیا کی موت، کانت القاضیہ، وہی فیصلہ کن ہی ہوتی۔ فیصلہ کن وہی ہوتی، فیصلہ کن ہوتی جی، یہ موتتن، پھر کانت بنے گا جی۔
قادیہ مؤنث کے لیے، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، آیا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار مجھ سے برباد ہو گیا، میرا اقتدار مجھ سے برباد ہو گیا، کر لیں مجھ سے برباد ہو گیا، یہ انی کا ترجمہ کر لیں گے، ویسے ہلاکہ ان ہے تو برباد ہو گیا، تو مجھ سے کر لیں آپ، میرا اقتدار مجھ سے برباد ہو گیا۔ جی تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ میں نے خود اپنا اقتدار جو تھا وہ برباد کیا ورنہ ایمان لا کے، ورنہ اب بھی عزت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ عزت دیتا۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی ولم ادر ما حسابیہ، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میرا حساب کیا ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ یعنی دنیاوی موت میرے لیے فیصلہ کن ہوتی، ما اغ- ما اغ- ما ان- ما اغنا انی مالیہ، اور میرا مال میرے میرا کچھ کام نہ مال آیا، حالانکہ انی سلطانیہ، اور میرا اقتدار میرا اقتدار مجھ سے مجھ سے ہلاک ہو برباد گیا۔ ہو گیا، جی برباد ہو گیا ہلاک کے بجائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی آگے پھر اللہ تعالی فرشتوں کو کہے گا، اور یہ گناہگار سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، لیکن یہاں ہو کا لفظ ہے اکیلے کے لیے، اور یہ ڈرا دینے والی چیز ہے، اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ یہ جہنم کی آگ جب آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیزیں پڑھا کرتے تھے دوزخ والی، تو اپنے ان کے اوپر رقت طاری شروع ہو جاتی تھی، جنت کی پڑھتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ تو یہاں کیا ہے، خذوہ فغلوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ جی بند کر دیں ذرا ذرا پلیز۔ جی کرتی اب یہ جب عذاب والی صورتحال ہے اور اللہ کا عذاب ہے، اللہ فرشتوں کو کہے گا خذو، تم سب پکڑو، ہو اس کو، جی اس نہ ماننے والے کو، خذو ہو تم سب اس کو پکڑو، فغلوہ اور تم اس کو توق پہناؤ۔ غلو کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ تم سے اسے توق توق پہناؤ، پہناؤ۔ ہاں جی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بازو، اگر بازو بھی ایسے اوپر مطلب کر دیے جائیں اور وزن ڈال دیا جائے گلے کے اندر، تو وہ ہوتا ہے فغلوہ، اور اس کو توق پہناؤ۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت اینٹ، ایک بالشت زمین جو دوسرے کی ہوئی، بندے نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس زمین کو انسان کے گلے کے اندر توق بنا کے لٹکا دے گا۔ یہاں جو بھی اس نے عمل کیے ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو خذوہ، اے فرشتوں کر لیں بریکٹ میں، اس کو پکڑو، فغلوہ اور اس کو توق پہناؤ، ثم الجحیم آگ میں، جہیم کی بجائے جہنم کی بجائے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کر رہے ہیں ترجمہ اس کا، ٹھیک ہے جی، جی جی اس لیے کہ حاجمہ ہے ہی بھڑکتی ہوئی آگ، اسی لیے جہیم بہت بھڑکتی ہوئی آگ میں، سلوہ کیا ترجمہ کریں گے جی، سلوہ اس کو، اس کو ملنے والی، ڈال دو۔ جی اس کو پہنچا دو، جی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جی جی جہنم کے بارے میں یہ ہے کہ جہنم تنگ جگہ ہے، ضیق جگہ ہے، جی تو دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ
جنت کے اندر وسعت ہے بہت بڑی جی، جہنم کے اندر تنگی ہے، تنگی ہوگی تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے اندر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور وہ ابھی یاد رکھ لیں کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا، 999 وہ جہنم کے اندر جائیں گے حدیث کے مطابق، اور جگہ بھی تنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو پکڑو اور ان کو توق پہناؤ، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے، ان کو نہیں ہے بھائی، اسے پکڑو اور اسے توق پہناؤ، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دو۔ اچھا ابھی پورا نہیں ہوا وہ عذاب جی، آگے کیا ہے؟ ثم، پھر فی سلسلۃ، ابھی کرتے ہیں، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، ایک کڑی کے ساتھ دوسری کڑی ملی ہوئی ہو تو اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ سلسلہ، سلسلہ کے معنی کیا میں نے بتایا، ایک کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری کڑی، اور وہ کیا بنا؟ ایک لفظ زنجیر زنجیر۔ جی، پھر ایک زنجیر میں ذرعھا، اب ہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ سلسلہ کی طرف، تا آخر میں ہے جی، ذرعو، اس کے جہاں ویسے ذراع کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، ایک ہاتھ ہے نا ایسے، آپ جی کھولے اپنا ہاتھ اور اپنی جو کونی ہے وہاں سے لے کر آگے تک لے جائیں تو یہ بنتا ہے ذراع، جیسے میٹر اور گز ہوتے ہیں اور فٹ ہوتے ہیں، تو اللہ کے ہاں پیمائش کا طریقہ ہے ذراع، اسی سے ہی بنا ذرعھا، اس کی پیمائش، اس زنجیر کی پیمائش کتنی ہے؟ جی اب پہلے ہم نے پڑھا تھا، اب یہاں ترجمہ تو ہم سب اون ہی کریں گے، لیکن عربی کے اندر سب اون کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا 100 مرتبہ آپ کو کہا ہے، ہم جی ویسے 70 مرتبہ بھی کہا ہے، قرآن مجید والے جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں نے آپ کو 70 مرتبہ کہا ہے، عمومی طور پر 100 مرتبہ ہم کہہ دیتے ہیں، عربی کے اندر کہتے ہیں سبعون زیادہ کو، ہم اس کا ترجمہ سبعون 70 ہی کر رہے ہیں۔ پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، فسلکوہ، اس کو جکڑ دو، فسلکو، سالکا کا مطلب ہوتا ہے پرو دینا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے باربی کیوں نہیں کرتے ہم لوگ، کیوں جی؟ جی اور اندر باربیکیو کے اندر وہ تو سخت ہوتی ہے، اپنا سٹیک جو ہے جو اندر جاتی ہے، تو وہ جو اندر کھبو کے دوسری طرف سے نکال لینا یہ ہوتی ہے اصل میں سالہ کا، لیکن فسلکوہ، تو اس کو جکڑ دو، یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس لیے کہ زنجیر ہے تو زنجیر باندھی ہوئی، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ پاؤں کام کر رہے ہیں، نہ گردن کے اندر توق ہے، بتاؤ یہ منظر کیسا ہوگا؟ اور پھر جگہ بھی بہت تنگ ہے، اور پھر ہیں بھی بہت سارے، 1000 میں سے 999، بتاؤ آپ کے ذہن میں کیا بنا جناب منظر؟ تنگی والا، اور ہمیشہ رہنا ہے، اور کام کیا تھا؟ ایک جرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق اللہ میں سے بتایا اور ایک حقوق العباد میں سے بتایا، آئیے پڑھتے ہیں جی۔ جرم تھا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہو، بے شک وہ مجرم، کانا، تھا، لا یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، کون سا اللہ؟ العظیم، بہت عظمت والا، عظیم کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں جی؟ بہت عظمت والا۔ ہاں، ایک تو یہ ہے، دوسرا
اور لاتا تھا کے بجائے رکھتا تھا بھی ہے، ترجمہ ہوا ہے۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا یا ایمان نہیں لاتا تھا۔ کون سا کرنا ہے آپ کو؟ جو بھی ہے وہ کر لیں۔ جی ایمان نہیں رکھتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ مانتے تو وہ تھے پھر اللہ کو جی۔ نہیں 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 نہیں، میں اور بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بات جو ہے نا وہ اہم چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بھائیوں کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ۔ یہ اس مجرم کی بات ہو رہی ہے جی، کہ بے شک وہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یہ ہو گیا حقوق اللہ۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جی پہلا آرائیت الذی پڑھا ہوا ہے۔ یحدو کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دلانا۔ یحدو کا مطلب کیا ہے جی؟ ترغیب دلانا، ترغیب دینا، ترغیب دلانا۔ تو ولا یحدو مطلب ایک تو یہ ہے کہ خود کام کرنا، دوسرا یہ ہے کہ کم از کم دوسرے بندے کو کہہ دینا کہ یار یہ مسکین ہے، غریب ہے دل کے اندر، یعنی کہ اگر دوسرے کو بھی کہیں گے تو جو مسکین ہے اس کے بارے میں آپ کے دل کے اندر کوئی رکت پیدا ہوئی یا کوئی دکھ پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ جی ہوا نا۔ تو یہاں ہے ولا یحد علی، اور وہ ترغیب نہیں دلاتا تھا دوسروں کو یا ترغیب نہیں دیتا تھا علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ ہو گیا جی یہ؟ اب جی پڑھتے ہیں۔ یہ ہے جناب عذاب، اور پھر سبب عذاب کے دو بتائے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ تو بھائیو انشاءاللہ اللہ کے حقوق کو بھی پورے کرنے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، کیوں جی؟ انشاءاللہ۔ اور حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں۔ یہ مال کچھ کام نہیں آنا، ابھی ہم پڑھیں گے آگے کہ والا وہ پڑھیں گے وفی اموالہم حق للسائلین، اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کے لیے پہلے ہی حصہ رکھ دیا ہے، کیوں جی؟ جی آگے جی پڑھیں گے تو پڑھیں جی خذوہ، اے اے فرشتو، فرشتو تم سب اس کو کہا پکڑو۔ جائے گا اے فرشتو کہا جائے گا، خذوہ اے فرشتو تم اسے کہیں، پکڑو۔ تم اس سے پکڑو۔ تم اسے پکڑو۔ وہ تو بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں حدیثیں، اللہ پکڑو۔ اتنی بتاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، سنیں ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ مجھے اجازت دیں میں آپ کو بتاؤں جی۔ جی جی وہ ضرور بندہ جائے سر۔ گا وہاں جا کے تو مالک فرشتہ وہ نگران ہے اس سے اور فرشتوں سے کہے گا کہ تم میری کوئی سفارش کرو جی۔ تو وہ کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو خود رحیم ہے، اگر وہ کہیں گے ہم مجھ پر رحم کرو، تو فرشتے کہیں گے کہ وہ جو رحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس نے تجھ پر رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں گے، کیوں جی؟ جی اور پھر وہ فرشتہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منہ ہے نا اس کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، ہاتھ ایسے، اور پیچھے سے لا کے یوں پھینکیں گے اور بندہ جائے گا جہنم کے اندر۔ بھائیو میں صرف یہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی منظر کشی نہیں ہے، یہ ڈرنے والی بات ہے کہ بھائیو یہ ساری کی ساری المناک چیزیں ہیں، اس سے ڈرنا ہے۔ میں تو کہوں گا کم پڑھو، ڈرو مت، ڈرو زیادہ، کیا خیال ہے؟ جی جی صحیح۔ اب پڑھیں خذوہ، اے کہا فرشتو جائے گا تم اسے سب پکڑو۔ اس کو پکڑو۔ اے فرشتو تم اسے پکڑو، یہ بھاگتا ہے، پکڑ لو اس کو۔ فغلوہ، اور اور اس اسے کو توق پہناؤ۔ اسے جی، اور توق تم اسے پہناؤ۔ توق پہناؤ۔ ثم الجحیم صلوہ،
پھر دہکتی اس کو ہوئی آگ بھڑکتی میں آگ میں اسے جھونک جھونک دو۔ جی اسے ہے، اسے سلوہو ہے، سلوہ اصل میں سلوہو ہے، اس کو جھونک دو، اور تم اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، ثم پھر پھر فی سلسلۃ ایک زنجیر میں ایک زنجیر میں ذرعها جس جس کی کی پیمائش پیمائش 70 ذراعا 70 ہاتھ 70 ہاتھ ہیں، 70 ہاتھ ہے، فسلکوہ اسے پکڑ دو۔ جی اسے اس زنجیر سے جکڑ دو، زنجیر میں کی بجائے زنجیر سے جکڑ دو تو تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ جرم کیا تھا؟ انہو بے بے شک شک وہ بے شک وہ کان لا یؤمن باللہ العظیم بہت عظمت والے بہت اللہ عظمت پر والے ایمان اللہ نہیں پر رکھتا تھا۔ ایمان نہیں لاتا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، عظمت والے، میں صرف یہ کہوں گا بریکٹ میں کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اس لیے کہ جو باقی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اس کے اندر قل هو اللہ احد ہے، تو بریکٹ میں ایک کر لیں تو زیادہ ترجمہ اچھا ہو جائے گا۔ کو بے شک وہ بہت عظمت والے ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ کر لیں جی، جی پھر ایک کی بجائے اکیلے پر کر لیں۔ اکیلے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اکیلے اللہ پر، بریکٹ میں ہوگا یہ، اس لیے کہ یہاں لفظ اللہ احد آیا نہیں ہے، لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر تو وہ ایمان لاتے تھے لیکن شریک ٹھہراتے تھے، یہ جرم تھا ان کا، تو لہذا ہم بریکٹ میں اس وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ ہم اپنا جو اصل باقی چیزوں کا کی جو تفسیر ہے وہ یہاں لا رہے ہیں، اکیلے اللہ پر، بے شک وہ بہت عظمت والے اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ذرا کہہ دیں، بے شک وہ بہت عظمت والے اکیلے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحد، اور وہ ترغیب نہیں دیتا تھا اور وہ ترغیب نہیں دیتا تھا علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ کھانا کھلانے کی۔ مسکین کو کھانا کھلانے پر، تو یہ بھی ہے یہ چیز نا، آپ یہ دیکھیے گا، جو مسکین آپ کو جو سوالی نظر آئے اپنی جیب میں سے بے شک ایک پائی بھی نکالیں، 5 روپے نکالیں، 10 روپے نکالیں، دیں بھائیوں، دیں، اور دیکھیں اگر کوئی مانگ رہا ہے اور پتہ ہے آپ کو کہ یہ واقعی مسکین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، سوالی تو پتہ ہوتا ہے، مسکین کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تشریح ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیوں جی؟ جی اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور وہ اچھا یہ ہے کہ آپ نے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان میں اور اپنے قریبی جو دوست ہیں ان کے اندر آپ کو مسکین نظر آئیں گے جن کے حالات کا آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ جی پروفیسر صاحب نے کر لیا تھا نا سلطانیہ تک؟ جی جی آپ ڈاکٹر صاحب کریں گے خذوہ مسکین تک۔ خذوہ کہا جائے گا اے فرشتو تم سب اس کو پکڑو، فغلوہ اور تم اسے طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ پھر ایک زنجیر، ذرعها 70 ایک زنجیر ذراعا میں، پھر ثم فی سلسلۃ پھر ایک زنجیر میں، ذرعها 70 ذراعا جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، فسلکوہ اس کو جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم بے شک وہ بہت عظمت والے
اکیلے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ سے ڈر جائیں، یہ ابدی زندگی ہے، اور یا پھر مستقل طور پر ادھر رہنا ہے جنت کے اندر یا ادھر رہنا ہے، تو تیاری کریں، سارے مل کے کریں۔ آگے جی، حمیم لفظ آ رہا ہے آگے۔ حمیم دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی دلی دوست، جگری دوست ہوتا ہے۔ حمیم ویسے کہتے ہیں بہت زیادہ گرم کو، جی، کہ جب آپ مشکل میں ہوں تو اس کے جذبات گرم ہو کے نکل جائیں اور وہ آپ کی مدد کرے، تو وہ بن گیا حمیم۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو نہیں ہوگا اس کے لیے آج کے دن ہاہنا ہمارے پاس، ہاہنا اس جگہ، ہاہنا اس جگہ اس جگہ حمیم کوئی دلی دوست، کوئی دلی دوست نہیں ہو۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کھانا ہوگا مگر غسلین۔ یاد رکھیے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ ہے زخموں سے نکلنے والا لہو اور پیپ۔ ویسے غسلین کا مطلب ہوتا ہے جو بھی چیز دھو دے، زخم کو دھو دیں تو اس کا جو دھون ہوتا ہے وہ غسلین ہوتا ہے۔ ہم ابن عباس کا کر رہے ہیں جی۔ تو نہیں ہوگا کھانے کے لیے الا من غسلین، مگر زخموں کی پیپ، زخموں کی کا لہو اور پیپ۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کرنے والے، اس کو گناہگار کر لیتے ہیں مگر گناہگار۔ تو میرے ساتھ پڑھیں جی، فلیس لہ اليوم، تو آج کے دن اس کے لیے نہیں نہیں ہوگا ہوں گے اس کے لیے ہاہنا اس جگہ اس جگہ حمیم کوئی دلی دوست، کوئی دلی دوست، ولا طعام، اور نہیں ہوگا کھانے کے لیے، نہیں کھانا ہوگا، نہیں کھانا ہوگا، طعام کھانے کو کہتے ہیں، نہیں کھانا ہوگا الا من غسلین، مگر زخموں کا لہو اور پیپ، مگر زخموں کا لہو اور پیپ۔ لا یاکلہ، اس کو نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے اس لہو اور پیپ کو الا الخاطئون، مگر خطا کرنے والے گناہگار، مگر خطا کرنے والے خطا کار۔ جی اب ٹائم ہے جی آپ کے پاس، آپ دیکھیں۔ جی 1 منٹ ہے سر، میں کر دیتا ہوں۔ انہو اچھا، کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ اللہ بہت عظمت والے اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ فلیس لہ الیوم، تو اس کے لیے آج کے دن نہیں ہوگا ہاہنا اس جگہ حمیم کوئی دلی دوست، ولا طعام، اور نہ ہی کھانا ہوگا الا من غسلین، مگر زخموں کے لہو اور پیپ میں سے، لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں اس کو کھائیں گے مگر خطا کار، مگر خطا کار۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔